الحمد لله الملك الجبار الواحد القهار، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه الأطهار الأخيار، أما بعد. کتاب التوحید کا آج درس نمبر 48 ہے، 48. اس سے پہلے 47 دروس ہو چکے ہیں. پچھلا جو بات تھا وہ ہمیں اس کے مطابق تھا کہ ستاروں سے بارش طلب کرنے کا کیا حکم ہے. آج ہمیں نیا باب ہے. مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کے ایک قول پر ہی انہوں نے باب باندھا ہے. باب قول اللہ تعالی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. یعنی باب چیپٹر اس کے متعلق ہے کہ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو معبود بناتے ہیں، پھر ان کے ساتھ ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جاتی ہے. اس باب سے مؤلف رحمہ اللہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ اس باب یا اس چیپٹر کو باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ بیان ان محبت اللہ من عبادتہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا عبادات میں سے، بلکہ اصل دین، اصل ایمان تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرنا. اور جتنی انسان کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہوگی اتنا ہی اس کا ایمان کامل ہے، اتنی ہی اس کی توحید کامل ہے. اور جتنے انسان کو محبت اللہ تعالیٰ سے کم ہے، اس کا مطلب اس کا ایمان اتنا ہی کم ہے، اس کا عقیدہ توحید اتنا ہی کم ہے. اب عمومی طور ناصر سعدی رحمہ اللہ نے بھی محبت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یا عمومی طور محبت 3 طرح کی ہوتی ہے. ایک تو محبت خاص ہے یا محبت عبودیہ جس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت، اس میں کوئی شریک نہیں، یعنی وہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. دوسری محبت ہوتی ہے محبت یعنی طبعی محبت، جو ایک انسان اپنے گھر والوں سے، بیوی بچوں سے، اپنے آبا و اجداد سے محبت کرتا ہے. لیکن ان تمام محبتوں میں سب سے زیادہ محبت جو ہونی چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ہونی چاہیے. اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبت رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ ہونی چاہیے، کیونکہ سب سے زیادہ محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہے تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ہمارے لیے محبوب ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک، اے اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس آدمی کے ساتھ محبت کا بھی سوال کرتا ہوں جو آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے، وحب عمل یقربنی الیک، اور اس عمل کی بھی محبت کا سوال کرتا ہوں جو عمل مجھے آپ کے قریب کر دے. اسی میں مؤلف رحمہ اللہ نے کچھ دلائل لائی ہے، 1-2 آیتیں اور 1-2 احادیث ہے. مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں ایک حدیث جو بخاری مسلم میں انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے تب تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ مجھ سے محبت نہ کرے، یہاں تک کہ میں اس کے لیے اپنے والدین، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہوں. یعنی تبھی ایک انسان کامل مومن ہے جب وہ مجھے اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں. ایک اثر میں آتا ہے کہ کچھ لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شدید محبت ہے، ہم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اب ہم اپنی محبت کو پرکھنا چاہتے ہیں کہ کیا سچ میں ہم محبت کرتے ہیں یا نہیں، تو ہمیں کوئی امتحان لیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون، اگر آپ اپنی محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو محبت کرتے ہو اسے آزمانا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، میری اطاعت کرو. رسول علیہ السلام نے کہا میری اطاعت کرو. گو اگر ایک انسان کو اپنی محبت کا امتحان لینا ہے، پرکھنی ہے کہ میں محبت کرتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، تو ایک انسان عملی زندگی میں دیکھے
جتنا وہ عمل کرتا ہے، جتنا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کرتا ہے، رسول علیہ السلام کو فالو کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، گویا کہ اس کی اتنی ہی محبت ہے۔ اور جو انسان اللہ کے رسول علیہ السلام کی اتباع سے دور ہو، چاہے وہ 100 قسمیں بھی کھائے، جتنا بھی دعویٰ کرے محبت کا، پھر وہ محبت نہیں ہے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ایک اور دلیل لاتے بیان فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس آدمی کے پاس 3 چیزیں ہوں وہ ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے۔ گو اس کا معنی مخالف یہ ہے کہ جس کے پاس یہ 3 چیزیں نہ ہوں اس نے کبھی ایمان کی لذت کو پایا ہی نہیں۔ یعنی کوئی چیز ہمارے پاس ہوتی ہے، جب وہ بہت دیر تک رہتی ہے تو پھر ہمیں اس کی لذت حاصل ہوتی ہے، ویسا ہی ایمان بھی ہے، ایمان کی ایک لذت ہے، اور یہ ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھار انسان کو حاصل ہوتی ہے، کبھی نہیں۔ وہ ایمان کی ایک لذت ہے، لیکن اس کی قدر اسے ہی پتہ ہوگی جس کو یہ لذت ملی ہوگی۔ ہم لوگوں کو اس کی قدر اس لیے نہیں کیونکہ ہمیں کبھی وہ لذت حاصل نہیں ہوئی۔ اور بیان فرماتے ہیں نبی علیہ السلام وہ 3 چیزیں کیا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب جانتا ہے، اللہ اور رسول کو تمام مخلوق سے زیادہ محبوب جانتا ہے، پہلی صفت۔ دوسری صفت، کسی آدمی سے محبت کرتا ہو صرف اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے، یعنی کسی آدمی سے صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو، اس آدمی سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ نیک ہے یا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دعوت دیتا ہے، یعنی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ اور تیسری چیز جو اس میں ہونی چاہیے کہ اگر وہ مسلمان بنا ہے، اس کو کفر کی طرف جانا اتنا ہی ناپسند ہو جتنا اسے آگ میں جانا ناپسند ہو، کیونکہ ایک انسان جب کفر سے اسلام میں آتا تو اس سے خطرہ ہوتا ہے واپس ہونے کا۔ ہم لوگ تو الحمدللہ مسلمان گھرانوں میں ہی پیدا ہوئے تو ہم لوگوں کو وہ کفر کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، لیکن جو آدمی وہاں سے آتا ہے اسے زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اگر آپ کے پاس یہ صفت ہے کہ آپ کو کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند ہے جتنا آگ میں جانا ناپسند ہے، تو اگر جس کے پاس یہ 3 صفات ہوں، سب سے زیادہ محبت اللہ سے، کسی آدمی سے اگر محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، اور کفر میں جانا اتنا ناپسند ہے جتنا آگ میں چلنا ہے اس میں جانا، تو اسے ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ لذت نصیب کرے۔ اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ من احب فی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، وابغض فی اللہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہی بغض کرے، کسی آدمی کے ساتھ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے، کسی سے بغض کرتا ہے تو اللہ کے لیے، ووالا فی اللہ، اور دوستی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، وعادا فی اللہ، اور اگر دشمنی بھی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے۔ گو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے 4 صفات بیان فرمائی۔ تو جس آدمی کے پاس یہ 4 صفات ہوں، کہتے ہیں فَإِنَّمَا تَنَالَ وِلَایَةَ اللَّهِ بِذَلِكَ، گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن گیا، اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہو گئی۔ جو آدمی اللہ کے لیے محبت، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی اور اللہ تعالیٰ کے لیے نفرت کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی ولایت حاصل ہو گئی۔ اور وَلَن يَجِدْ عَبْدٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ، اور کبھی بھی یعنی تب تک ایک انسان ایمان کی لذت کو حاصل نہیں کر سکتا، کب تک؟ اگرچہ اس کے پاس بہت زیادہ وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ، اگر وہ بہت زیادہ نمازیں پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، اس کو ایمان کی لذت حاصل نہیں ہوگی، حتی یکون کذالک، الا کہ اس میں یہ صفات ہو۔ کیا صفات؟ اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے بغض، اللہ تعالیٰ کے لیے دوستی، اللہ تعالیٰ کے لیے دشمنی۔ یہ صفات اگر ایک انسان کے پاس ہے، گویا کہ وہ ایمان کی لذت کو حاصل کرتا ہے۔ لیکن پھر بیان فرماتے ابن عباس، لیکن آج کل لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ لوگ اگر کسی سے محبت بھی کرتے ہیں تو دنیاوی کسی معاملے کی وجہ سے، اس کے پاس مال ہے یا وہ مجھے نفع دیتا ہے یا وہ کہیں پر سفارش کرے گا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے اپنے دور کی بات، یعنی جب تابعین کا دور تھا۔ گو پھر آج کا حال دیکھیے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کیا کہتے کہ ہماری ہر محبت کی بنیاد تو دنیا ہی ہے، ہماری محبت کی بنیاد اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں۔ کیونکہ صحابہ کے دور میں تو وہ ایک ایسا دور تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بیان کیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ تو اپنے سے زیادہ یعنی اپنے پیسوں پر، اپنے مال پر اپنے بھائی کا حق زیادہ جانتے تھے کہ اس کا زیادہ حق ہے اس پر۔ تو وہ تو ایسا دور تھا، ایسا ماحول تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی یعنی تصویر کشی کی اور اس کی گواہی دی۔ لیکن اس کے بعد جتنا دور آگے گیا تو ہماری محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کم ہوتا گیا۔ اس کے بعد بیان فرماتے ابن عباس اسی میں، یعنی یہ جو دنیا میں ہم محبت کرتے ہیں کسی سے دنیا کی وجہ سے، وہ یاد رکھے وہ اس قول سے استدلال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تقطعت بہم الاسباب، یعنی تفسیر اسے کہتے ہیں تفسیر بالمثال، بیان فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ سب دوستیاں کٹ جائیں گی،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن دنیا کے تمام دوست آپس میں دشمن بن جائیں گے، الا المتقین، سوائے وہ لوگ جنہوں نے تقوی کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر، اللہ تعالیٰ کی بنیاد پر کسی سے دوستی اور دشمنی کی ہوگی۔ تو گو خلاصے کے طور پر مؤلف رحمہ اللہ ہمیں یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یعنی اچھی توحید کی، اچھے ایمان کی نشانی یہ ہے کہ ایک انسان سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی معاملہ ہے، اس کا کوئی حکم ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور رسول علیہ السلام کے ساتھ مخلوق میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا تھا؟ کہا اے اللہ کے رسول، میں آپ کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہوں، دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، لیکن سوائے میری جان کے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نہیں، ابھی ایمان پورا نہیں ہے، یعنی وہ مٹھاس نہیں ہے۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بس آج سے آپ میرے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اب صحیح بات ہے۔ گو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ایسی محبت ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں ساری مخلوق بھی آ جائے تو بھی کوئی یعنی ایک انسان کو اس محبت میں کوئی اثر نہیں پڑنا چاہیے۔ اور وہ محبت رسول کے ساتھ، اولیاء اللہ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، نیکوں کے ساتھ جو محبت ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے ہے۔ گو وہ محبتیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع ہے، لیکن سب سے زیادہ محبوب آخر کار کون ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ نفرت ہے گو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں محبت نہیں ہے۔ اگر نبی کے احکام کے ساتھ نفرت ہے گویا کہ نبی کے ساتھ ہی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ آخری بات جس سے میں اپنی بات ختم کروں، یعنی ایک انسان کوشش کرے ایسی صفات اپنے اندر لائے جس سے کہ انسان کو محبت حاصل ہو جائے، کیونکہ ابن القیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے، ان کے کلام کا خلاصہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں سبقت کرنے والے ہمیشہ سبقت کرتے رہتے ہیں، اور یہ محبت ایسی ہوتی ہے، یہ محبت کرنے والے اپنی زندگیوں کو فنا کر دیتے ہیں لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور ان کے دلوں اور ان کے روحوں کی غذا ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کی غذا ہوتی ہے، ان کو اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ ایک ایسی یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت کی زندگی ایسی زندگی بن جاتی ہے اگر ایک انسان کو یہ حاصل نہ ہو گویا کہ وہ مردہ ہو جاتا ہے۔ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہو اس کا شمار مردوں میں ہوتا ہے، اور اللہ کی محبت ایک ایسا نور ہے جسے کھو دینے والا ہمیشہ تاریکیوں کے سمندر میں پڑا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت ایک ایسا شفا ہے جس کے نہ ہونے سے تمام بیماریاں دل پر قبضہ کر لیتی ہے۔ گو اللہ تعالیٰ کی محبت تمام غموں اور پریشانیوں اور ہر کسی چیز کا حل ہے، لیکن اس کی قدر انہیں ہی معلوم ہے جنہوں نے اس محبت کی لذت کو پایا ہے۔ تبھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے دین کے لیے سب کچھ فنا کر دیتے تھے لیکن انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی سوال کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی اپنی وہ محبت پیدا کر، اے اللہ ہمارے دلوں میں بھی وہ محبت پیدا کر، اے اللہ ہمارے دلوں میں رسول علیہ السلام کی محبت پیدا کر، کیونکہ جس کے ساتھ ہم محبت کریں قیامت کے دن ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔